میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے، جوانوں کا عمل ہے، دلیروں کا عمل ہے، بہادروں کا عمل ہے، غیرت مندوں کا عمل ہے، حیا والوں کا عمل ہے، اسلام والوں کا عمل ہے، توحید والوں کا عمل ہے، اللہ والوں کا عمل ہے، محمدیوں کا عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اندر جذبہ جہاد رکھا ہے، اور کوئی بھی مسلمان اپنے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام نے جہاد کرنے والوں کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، انہیں بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور اسی طرح ہی احادیث کے اندر بھی جہاد کرنے والوں کو ایک مقام دیا ہے۔ یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں جہاد صرف ایک جنگی عمل نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ صرف تلواروں سے لڑائی یا گنوں سے لڑائی لڑ لینا یہی کافی ہے اور یہی اسی کا نام جہاد ہے۔ یاد رکھیں جہاد ایک عظیم عبادت بھی ہے، صرف لڑائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جو اللہ کے لیے لڑنا ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، عبادت کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے وہ عبادت بنتی۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور لڑائی شروع کر دیں اور اس کو جہاد کہہ دیا جائے۔ جہاد کے اصول و ضوابط ہیں، کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اور جو کرنے والا ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے۔ پورا ملک، خصوصاً ہمارا ملک پاکستان اور اس کے سارے لوگ، جوان مرد بوڑھے سارے تیار ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑو گے، وہ کہتے ہیں لڑیں گے۔ انڈیا کے خلاف لڑو گے، لڑیں گے۔ لڑنے کے لیے تو الحمدللہ سارے تیار ہیں۔ کیا ہم اس قابل ہیں؟ آج ہم نے اس ترازو میں اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے قابل ہیں؟ ہم وہ اعمال کر رہے ہیں؟
کہ جس کے سبب ہم اگر لڑنے کے لیے جائیں، جو ایک عظیم عبادت ہے، دیکھیں یہ کوئی نماز روزہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حج نہیں ہے، اس کو اسلام نے اسلام کی کوہان چوٹی کہا۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، یعنی یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ ہم نے اسے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی جائیں گے، کوئی ہمیں سالن روٹی سامنے رکھے گا، ہم کھا کے آ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ جہاد ایک عظیم عمل ہے اور اسے اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، سید ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے عظیم عمل۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسا کوئی عمل بتائیں جو اجر و ثواب میں جہاد تک پہنچ جائے یا جہاد سے بھی افضل ہو۔ کوئی ایسا عمل ہے اسلام میں کہ جہاد کے برابر ہو؟ آپ اس کی فضیلت کو سمجھیں، جہاد کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ عظیم عمل ہے، سب سے بلند عمل، اس سے اچھا عمل ہے ہی کوئی۔ تو جب یہ سوال کیا اللہ کے نبی جہاد اس کے برابر یا اس سے کوئی بڑے لیول کو کوئی عمل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطيعون، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جو کر کے تم جہاد کے اجر و فضیلت کو پا سکو، وہ تو ہے ہی۔ فرمایا کوئی اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کرتا ہے جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نکالنے میں لگتا ہے، فرمایا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اس سے تو عمل ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جہاد کرتا ہے اتنی دیر کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا اور جہاد کے رستے میں اس کے قدموں پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، اس کے ہاتھوں پہ اس راہ کی مٹی پڑ گئی، جہاں جہاں جہاد کے راہ کی مٹی پڑے گی اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ سے حرام کر دے گا۔ یہ جہاد ہے بھائی، اس کی فضیلت اہمیت ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، جہاد کے راستے نکلوں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے، جوانوں کا عمل ہے، دلیروں کا عمل ہے، بہادروں کا عمل ہے، غیرت مندوں کا عمل ہے، حیا والوں کا عمل ہے، اسلام والوں کا عمل ہے، توحید والوں کا عمل ہے، اللہ والوں کا عمل ہے، محمدیوں کا عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اسلامی ریاست کی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، ایک رات یا ایک دن، مجھے بتائیں کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یا ایک دن صرف اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں اسلامی ریاست کا پہرا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے عملوں سے بہترین عمل یہ جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ تلواروں کے سائے تلے، کیا مطلب؟ یہ اسپیشل لوگ ہوں گے، یہ خاص لوگ ہوں گے جنہوں نے تلواریں چلائی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے لڑے یا اپنا دفاع کیا کہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، کافر حملہ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے، جہاد کیا۔ یہ تلواروں کے سائے تلے اللہ کی جنت ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے والے یہ عظیم لوگ ہوں گے کہ جو تلواریں استعمال کرتے ہوئے مارے گئے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
یا قتل کر دیا یا قتل ہو گئے، یہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہے، اسی طرح جامع ترمذی کے اندر آتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جہاد بڑا عظیم عمل ہے۔ میں قوم کو ذرا تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، قوم کو نہیں اپنے آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دعوے کتنے بڑے ہیں، ہم کھڑے کہاں پہ؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر کے انڈیا کو شکست دیں؟ پوری قوم اس بات کو کہہ رہی ہے، اور حیرت ہے اس قوم پہ، واللہ انتہائی پرلے درجے کی جاہل قوم بنی جا رہی ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی دشمن سے لڑائی کی خواہش نہ کر، جنگ کی خواہش نہ کر، پناہ مانگنا اللہ سے، لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پچھلے قدموں نہیں ہٹنا، پھر ٹکرا جانا ہے، پھر سینے پہ گولی کھانی ہے، پھر اپنے سامنے دشمن کے وار سے کہ اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، واپسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں قوم کی صورتحال کیا ہے؟ ٹک ٹاک بن رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، کوئی کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا ہے، 5 دن گزر گئے انڈیا نے حملہ نہیں کیا، کوئی کہتے ہیں 6 دن گزر گئے انڈیا نے حملہ نہیں کیا، کوئی رات کو بیٹھا ہے گلی کی نکڑ پہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے اتنے دن ہو گئے بیٹھا ہوں ابھی تک حملہ نہیں ہوا، کوئی جناب گلاس پانی کا لے کے بیٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ ہمارا پانی ابھی تک بند نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم یہ جہالت ہے، جہالت، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ تم خواہش کرتے ہو دشمن سے لڑائی ہو، جبکہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کبھی لڑائی کی خواہش نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی، اللہ سے پناہ مانگو۔ جنگوں میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس کے اندر مرتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ٹک ٹاکر، اور یقین جانیے یہ ٹک ٹاک والا جہاد نہیں ہوگا، پھر یہ ٹک ٹاک والا جہاد نہیں ہوگا، یہ لائک کر لو، یہ شیئر کر لو، یہ اس طرح کا جہاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اصلی کا اور سچی مچی کا جہاد ہونا نا میرے بھائی، تم تو وہ لوگ ہو کہ اگر ہمارے آسمان سے ہمارے بمبار جہاز گزر جائیں ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ 2-4 اچھے پٹاخے کوئی اپنی شادی پہ بدبختی کر کے بجا لیتا ہے، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے 70 سال میں کوئی لڑائی نہیں دیکھی، کوئی جنگ نہیں دیکھی، اپنے اوپر کوئی حملہ نہیں دیکھا، وہ بارڈروں پہ ہوتا رہا۔ لیکن یاد رکھو قومیں وہی جہاد کرتی ہیں۔ یاد رکھیے افغانستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایسے لڑ پڑا تھا، ایسے لڑا، اس کے پیچھے 3 نسلیں دھماکے، بم، لڑائیاں، فائرنگ، قتل و غارت سب دیکھ چکے تھے۔ وہ اس لیے ڈرے نہیں، انہیں پرواہ کوئی نہیں۔ تو نہ امریکہ تو لڑتے بھی نسلیں لڑے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس لیے لڑ گئے۔ فلسطینی اور وہ عربی نسل ہیں، ان کی نسلوں میں جہاد ہے، ان کی نسلوں میں شہادت ہے، ان کے خون کے اندر غیرت ہے، حیا ہے، شرم ہے۔ وہ کئی نسلوں سے بیچارے یہ دھماکے، یہ بم، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے لڑ گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی لڑ لیں گے، پٹاخے بجیں گے، دھماکے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ او اللہ کے بندو، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ کرے ایسا معاملہ نہ ہو پہلے نمبر پہ، اور اگر ہوگا اور اللہ ہمیں موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ہم ڈٹ جائیں گے، ہم اپنے قدموں کو جمائیں گے، ہم دشمن سے لڑیں گے، ہم یا فیقتلون و یقتلون، یا قتل ہو جائیں گے یا قتل کر دیں گے۔ لیکن یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لڑوں گا، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے شمار جہاد کے میدان سجائے ہیں، لیکن وہ کبھی مسلحوں پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں،
کبھی تہجد کے اندر گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، کبھی دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی ذکر کرتے نظر آتے ہیں، کبھی صدقہ خیرات کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے آہ و زاری کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اپنا مال اللہ کے راستے میں لا رہے ہیں، کبھی اپنی اولاد اللہ کے راستے میں لا رہے ہیں، کبھی اپنی بیٹیوں کو بیوہ کروا رہے ہیں، کبھی اپنی ماؤں کو بیوہ کروا رہے ہیں، اور کبھی اپنے باپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور کبھی اپنے بچے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ صحابہ تو اپنا سب کچھ لٹا گئے، پھر اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ یہ میرا ممی ڈیڈی بیٹا اور یہ میرا پتر ٹک ٹاکر یہ کہتا ہے میں جہاد کروں گا، جہاد، لیکن اس کے لیے اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ مجاہد کی شان کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ مجاہد تو بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ ارے مجاہد تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن جب اللہ انتہائی غضبناک ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے گا۔ مجاہد تو یہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے۔ یہ ٹک ٹاکر مجاہد بنے گا، یہ فیس بکیا مجاہد بنے گا۔ دعوے اس کے بڑے ہیں، یاد رکھیے۔ میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، اگر دل پہ اثر کرے تو دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں یہ کام چھوڑنے کی توفیق دے دے، پھر ہی جا کے ہم مجاہد بنیں گے۔ اگر یہ کام ہم سے نہیں چھوڑے جاتے اور یہ کچھ کام ہم سے نہیں اپنائے جاتے تو یاد رکھیے یہ اپنے دماغوں سے نکال دے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ مجاہد، اصل مجاہد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو شکست دے۔ اٹھاؤ جامع ترمذی حسن درجے کی روایت، فرمایا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو توڑے۔ وہ ہے کیا ہے؟ وہ مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ ان کو جنت دے گا، جنت۔ اپنی خواہشات رب کے حکم کے مقابلے میں توڑنے والا، یہ ہوتا ہے مجاہد، یا یہ ہوتی ہے مجاہدہ۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ آسان سی حدیث ہے، آسان سے الفاظ ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو رد کر دینا، یہ فرمایا یہ اصل مجاہد ہے۔ اللہ کچھ گئے ہم کچھ کریں، اللہ قرآن میں کچھ حکم دے ہم کچھ کریں، رسول اللہ کچھ فرمائے ہم کچھ فرمائے، ہمارا کچھ ہم دین کے خلاف چلے، شریعت کے خلاف چلے، اللہ کے احکامات کو رود کے۔ کون سا جہاد کرنے چلے ہو بھائی؟ کون سا مجاہد؟ کون سا مجاہد؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا، مجاہد کے سامنے اس دنیا کی کوئی مال و متاع اس کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو ایک اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے، مجاہد کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا کے۔ اور پھر کیا؟ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ گیا عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی اور دوسری طرف سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی، دونوں بیٹھے ہیں، مارکا سجنے والا ہے، میدان کا جہاد سجنے والا ہے، اللہ والے آمنے سامنے اور کافر کے ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرتے ہیں، اللہ کہا صاحب ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک تو کر، میری دعا پہ تو آمین کہیں اور تیری دعا پہ میں آمین کہوں۔ سنیے گا، اور یہ ہوتا ہے مجاہد۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ دعا کی، یا اللہ مارکا ہونے والا ہے، جہاد کا میدان گرم ہونے والا ہے، اللہ میں دشمن سے لڑوں، دشمن مجھ سے لڑے، میں اس کو ماروں، وہ مجھے مارے، حتیٰ کہ میرا دشمن مجھ پہ غالب آ جائے، وہ مجھے شہید کرے، میرے ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے ہونٹ کاٹے،
اللہ میرا مال بھی لے جائے، میری جان بھی لے جائے، میرے مسرع کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں اللہ کہے اللہ تو جب مجھ سے یہ بات کہے عبداللہ یہ کیا کر کے آیا ہے، میں آگے سے کہوں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر کے آیا ہوں، اور اللہ تو آگے سے یہ فرما دے کہ عبداللہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں نے کہا آمین، پھر اس نے کہا سعد آپ ہی دعا کریں۔ سعد کہتے ہیں میں نے دعا کی اللہ میں دشمن سے لڑوں، دشمن مجھ سے لڑے اور میں اپنے دشمن پہ غالب آ جاؤں، میں اس کو قتل کر دوں، اللہ اس کا مال بھی میرا ہو جائے، میں اس کی جان بھی لے لوں، اللہ مجھے فتح دے دی۔ سعد ابن وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین، مار کا سجا۔ سعد ابن وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم عبداللہ ابن جہش کی دعا اللہ نے سن لی، پوری کر دی۔ میں نے دیکھا عبداللہ ابن جہش دشمن سے لڑا، دشمن سے ٹکرایا، دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی، اور سعد ابن وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا عبداللہ ابن جہش شہید ہوا، دشمن نے اس کا ناک کاٹا، اس کے ہونٹ کاٹے، اس کے کان کاٹے، اور دھاگے میں پرو کے ہار بنایا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن جہش کی وہ دعا اللہ نے سن لی۔ یہ ہوتا ہے مجاہد، یہ ہوتا ہے جہاد کرنے والا، اور یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ اب سنیے آج کا مجاہد دعوے دار جو لڑ رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہے، وہ الگ، وہ تو ہے ہی نا، وہ تو چلا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں میں اپنی اور آپ دونوں۔ فلسطین کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تیار ہیں، انڈیا کی بات ہوتی ہے الحمدللہ ہم تیار ہیں۔ مجاہد اور اس کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ مجاہد جہاد کرنے والا، جہاد بتا دیا تھوڑا سا مختصر۔ اب سنیے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور جو کرنے کے دعوے کر رہے ہیں کیا یہ جہاد کر لیں گے، ہم قابل ہیں جہاد کے؟ نمبر 1 سب سے پہلے اللہ اکبر۔ مجاہد کی یہ شان ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا کے رب کو راضی کرتا ہے، بس۔ اور بے نمازی، حیرت کی بات نہیں کہ بے نمازی کہے جی میں نے جہاد کرنا، یہ مجاہد ہے، یہ جنت کا وارث، یہ تلواروں کے سائے میں جنت میں داخل ہونے والا، یہ اللہ کے عرش کا سایہ لینے والا، یہ بے نمازی۔ یہ کہتا ہے جی میں جہاد کروں گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے اس کے دعوے کا، جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جھوٹا ہے۔ یہ جو اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا 5 ٹائم، یہ جہاد کرے گا؟ جو اپنے نفس کو اتنی بات پہ مجبور نہیں کر سکا کہ اللہ کے سامنے 5 وقت جھک جاؤ، یہ جہاد کرے گا؟ بے نمازی۔ اور بے نمازی بیچارہ اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے میں جہاد کر لوں گا، لیکن بے نمازی اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں جہاد کروں گا۔ بے نمازی جس کو شریعت کافر کہتی ہے، جس کو شریعت مشرک کہتی ہے، جس کو شریعت جہنمی کہتی ہے، جس کو شریعت نافرمان کہتی ہے، جس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اعلان کرتا ہے لوگوں سن لو میں کافر ہو گیا، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جناب اس کو جنازے نہ پڑھو، اس کا دفن کرو، یہ اتنا گندہ اور غلیظ۔ اور بے نمازی جناب نعرے لگا رہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، جہاد کرنا ہے۔ اور یارو عجیب معاملہ ہے، نماز نہیں پڑھنی عمرہ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی حج کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی زکوٰۃ دینی ہے، نماز نہیں پڑھنی جہاد کرنا ہے۔ یہ بے نمازی اس قابل ہے جہاد کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی جہاد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اتنا عام معاملہ نہیں ہے۔ جب صبح سامنے دشمن کی گنیں بول رہی ہوتی ہے، گن گرج چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ بمباری ہو رہی ہوتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں، کلیجے منہ کو آتے ہیں، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں ہیں، صحابہ ٹکرا رہے ہیں، کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں،
اچانک مسلمانوں کی صفوں میں ایک شخص دیکھا بڑا لڑ رہا ہے، بڑا لڑ، تکڑا لڑائی کر رہا ہے، حتیٰ کہ صحابہ میں سے کچھ کہنے لگے کمال ہو گئی اس مجاہد کی، اس قدر لڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے، یہ شہید ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شہید نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ کیسے جہنمی ہے؟ جب تھوڑا سا مارکا گرم ہوا، تھکاوٹ ہوئی، مارکا ہو رہا ہے نا، تلواریں چل رہی ہیں، 12 14 15 کلو کی تلوار اٹھا کے لڑائی ہو رہی ہے، یہ کلو 2 کلو کی تلوار نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جب وہ بالکل زچ ہو گیا نا، زخموں سے چور ہو گیا، اس نے تلوار رکھی اور اس کو اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرا لیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ او بے نمازی جہاد، اللہ کی عزت کی قسم ہے، بے نمازی کبھی جہاد نہیں کر سکتا، اللہ کہ اللہ سے سچی توبہ کر کے نمازی بن جائے اور جہاد کے راستے میں نکل جائے۔ بے نمازی جہاد کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جہاد زنا کرنے والا اور زنا کرنے والا اور بے حیا، بے شرم اور لوگوں کی دھیوں بیٹیوں پہ نظر رکھنے والا اور بد نظری کرنے والا، یہ جہاد کرے گا؟ دعوے سن لو ان کے، اور کرتوت شیطان بھی پناہ مانگے، اور جو زنا کے اڈے آباد کرے اور مسجدوں کو ویران کرے، اور نوجوان گرل فرینڈ بنانے والا، یہ جہاد کرے گا؟ جس کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی اٹیچ ہو جائے اور جناب میں اس کی عزت تار تار کر دوں، یہ جہاد کرے گا؟ بے حیا، اللہ اکبر، بے حیا بندہ تو بڑا ہی گندا اور غلیظ ہوتا ہے، اس کا جہاد، وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں یہ جہاد غیرت مندوں کا کام ہے، یہ غیرت مندوں کا کام ہے، حیا والوں کا کام ہے، زانیوں کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور مجاہد کا دعویٰ کرنے والا، رات ساری فلمیں دیکھتا ہے، ساری رات فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ٹک ٹاک، شادی پہ ڈانس کرتا ہے، شادی پہ ڈانس کرتا ہے، اپنی شادی پہ مجرے کرواتا ہے اہل حدیث۔ میں دوسرے کے گھروں کی دستک کیا لگا، میرے اپنے گھر میں ہی گند ہے، میرے اپنے گھر میں ہی قلادت ہے، اہل حدیث میرا گھرانہ ہے، اور اہل حدیث مجرا کرائے، اہل حدیث شادیوں پہ ڈانس کرے، ریاض الرحمان کو نہ بلانا میرا نکاح پڑھانے کے لیے، کیوں؟ یہ بات تو یہ اندازہ کر لیں، ریاض الرحمان سے ڈر، ریاض الرحمان کی کیا اوقات، کچھ بھی نہیں، ہم تو خود گنہگار ہیں اللہ کے لیے، اللہ سے ڈر۔ کہتا ہے ریاض الرحمان کو نکاح کا ٹائم لیا، مس کر دیا، پتہ چلا اس لیے مس کر دیا گیا ہے کیونکہ ریاض الرحمان نے آ کے جب یہ دیکھ لیا تو پھر نکاح کا خطبہ دلہے اور دلہن اور اس کی پوری برادری کے خلاف اسلام کی حقانیت کو بیان کرے گا۔ یہ مجاہد بنے گا جو شادی پہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر سکتا، یہ فلمیں دیکھنے والا اور یہ ٹک ٹاکر، اور ایسا بے غیرت اور بے شرم ٹک ٹاکر جو ٹک ٹاک میں اپنی بیوی کو لے آتا ہے، اپنے بیڈ روم پہ لے آتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شرمی کی انتہا، ٹک ٹاک پہ اپنی بیوی کی پریگنینسی شو کرنے والا خبیث، مجھے بتائیے یہ جہاد کرے گا؟ او اللہ کے بندو، مجاہد کی کچھ اور شان ہے، سمجھو اس بات کو، یہ نہیں کر سکے گا بے حیائی کرنے والا۔ اور اسی طرح مجاہد بھائی ہو یا بہن ہو، بیٹی ہو، یاد رکھیں خواتین اسلام نے بھی جہاد کے، ایک صحابیہ قلعے کے اندر بند تھی، دشمن اندر گھسا، صحابیہ نے ایک صحابی کو کہا یہ تلوار پکڑ، اس کا سر کاٹ دیا۔ وہ صحابی جسمانی طور پہ تھوڑا کمزور تھا، اس سے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، اس سے کہا میری پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ ہوتا ہے نا، کئی 6 فٹ کے ہوتے ہیں اور کئی بیچارے کمزور ہوتے ہیں جن سے نہیں ہو سکتا۔
وہ آگے بڑھی اللہ کی بندی، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے جناب اس کا سر کاٹا کافر کا اور اٹھا کے قلعے سے باہر پھینکا، باہر جو دشمن کا لشکر تھا کانپنے لگا۔ اسے کہا لگتا ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد اندر ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا اسلام کی شہزادی، اسلام کی بیٹی، اسلام کی ماں جو اللہ والی ہوتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ سر کاٹ کے پھینک دیا۔ اور آج کی مسلم بہن مجاہد بیٹی اپنے سٹیٹس پہ فلسطین کی ظلم و ستم تو لگاتی ہے، اپنے سٹیٹس پہ فلسطین کی بیٹیوں کے درد تو بیان کرتی ہے، فلسطین کی ماؤں کے دکھ تو بیان کرتی ہے، لیکن افسوس تیرے اوپر افسوس، تو بازاروں میں چلے ننگے چہرے کر کے، شادیوں میں ڈانس کرے، مہندی پہ ناچے، ڈھول کے اوپر تو ناچ کرے، اور جناب اپنے کزنوں سے کوئی پردہ نہیں، کسی سے کوئی پردہ نہیں، بے حیائی کے سارے کام کر کے دعویٰ ہے کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں فلسطین کے اور ہم بھی جہاد کریں گی۔ یاد رکھیں یہ جھوٹا دعویٰ، اور یہ مجاہد جو اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے جناب، موٹر سائیکل پہ، کار پہ، اپنی گاڑی پہ بے پردہ عورت بٹھا کے، بے پردہ بہن بیٹی بیوی بٹھا کے دعوے ہم جہاد کریں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یاد رکھیں، اور یہ جہاد کرنے والے یونیورسٹیاں بڑی بڑی ہیں، بڑی بڑی۔ زندگی کتنی ہے جی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ پاکستان میں تو یہی ایوریج ہے، اب تو 50 سال ہو گئی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں اپنے مقصد پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا آج کا دعوے دار مجاہد جہاد کرنے کے قابل ہے؟ 16 سال پڑھتا رہا، ماسٹر کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کرتا رہا، کس لیے؟ اچھی نوکری ملے گی، پیسے کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ کیا کیا اس نے؟ 16 سال، 18 سال، 20 سال لگا دیے دنیا کمانے کے لیے۔ اور دنیا کمانے کے لیے کیسا ظلم ہے، 16 سال، 20 سال دنیا کمانے کے لیے پڑھتا رہا۔ عمر کی ایوریج ہے 60-70 سال، اور قبر کی زندگی اور میدان معاشر کا ایک دن 50,000 سال کا۔ تو نے قرآن تو کبھی پڑھا نہیں، ترجمے کے ساتھ تیرے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، آن لائن کلاسز بھی لینے کے لیے ٹائم نہیں۔ 16 سال، 20 سال دنیا کمانے کے لیے تعلیم حاصل کی، لیکن وہ 50,000 سال کا ایک دن تھا، اس کے لیے کیا کیا تو نے؟ اور مجاہدین کے دعوے کرنے والے، تو نے ساری زندگی یونیورسٹیز، کالجز، صرف پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانے کا مقصد، کماؤ پیسہ، لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے 20 سال دنیا کی تعلیم کو تو دیے، اللہ کی تعلیم کو کتنا ٹائم دیا؟ محمد عربی کے دین کے لیے کتنا ٹائم دیا؟ اللہ کے قرآن کے لیے کتنا ٹائم دیا؟ اور مجھے بتا تو صحیح مجاہد، بچپن میں ہی ابا جی کی دکان پہ بیٹھ گیا، جی کیا ہے جی؟ ابا جی کی ہم نے سیٹ سنبھالنی ہے، ہم 3 نسلوں سے بزنس کر رہے ہیں۔ کرو بھائی، کس نے روکا ہے؟ تمہاری 3 نسلوں نے کاروبار ہی آگے شفٹ کیا ہے۔ کیا تمہاری ایک نسل نے دوسری نسل کو قرآن اور حدیث بھی کوئی منتقل کیا ہے کہ نہیں؟ اور تو باپ کی دکان پہ تو بیٹھ گیا، کیا تیرے باپ نے تجھ تک کوئی دین، کوئی قرآن، کوئی ترجمہ، کوئی حدیث، کوئی دین کا علم تھوڑا بہت کچھ نہیں، ساری زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مجاہد نائی کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب بڑی خارش ہو رہی ہے، داڑھی بڑھ گئی ہے، داڑھی بڑھ گئی ہے جناب۔ نائی صاحب کو کہتا ہے میری پورے چہرے کی داڑھی موڑ، نالی میں باندھ، میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اپنے نفس کو اتنا بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اور لوگ کیا کہیں گے؟ میرے کالج فیلو کہتے ہیں تو باپا لگے گا، اور تیرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگے گی، اور میری اماں کہتی ابھی سے داڑھی نہ رکھ، اور میرا ابا ناراض ہوتا ہے، اور میرے خاندان والے مجھے ملا کہتے ہیں۔ اور تو اس سے یہ تو سنبھالے نہیں جا رہے، باتیں کرتے ہو کہ ہم جہاد کریں گے، مجاہد بنیں گے، داڑھی تجھ سے رکھی نہیں جا رہی چہرے کے اوپر، داڑھی تجھے سجائی نہیں جا رہی چہرے کے اوپر، رگڑ رگڑ کے یہ سارے کام کرتا ہے۔ یاد رکھو، کافروں جیسی شکل بنانا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
مشابہت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیثیں ہیں، 5 میں حکم دیا داڑھی رکھو، داڑھی کو معاف کرو. اور بہت سارے علماء نبی کا امر وجوب کے معنی میں لیتے ہیں، کہتے ہیں نبی کا جو حکم ہوتا ہے فرض ہوتا ہے. اور میرا نبی داڑھی رکھے، ابو بکر عمر رکھے، عثمان و علی نے رکھی، ساتھ سید طلحہ زبیر ابو عبیدہ ابن جراح حسن حسین رضی اللہ عنہ سب داڑھی والے. اور آج کا یہ دعوے دار کہ میں جہاد کروں گا، اس سے داڑھی نہیں رکھی نہیں جاتی. اس سے ایک مٹھ رکھنی ہے یا پوری رکھنی ہے، رکھ تو صحیح اور شروع تو کرنا. یہ مسئلے بعد کے ہیں، علماء کے ڈسکشن ہوتی رہے گی. اور تو اللہ کے نبی کا فرمان لے اور چل معاف اللہ، بس داڑھی کو معاف کرو، چل آگے. اللہ اکبر. یہ حقوق العباد، اس کا بیڑا غرق کرنے والا کہتا ہے میں جہاد کروں گا. ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق. بیوی رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، جناب کھانے کو کچھ نہیں ہے، نان و نفقہ نہیں ہے، روٹی پانی نہیں ہے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے. اللہ کے بندے کچھ تو دے. اس کو نان و نفقہ نہیں دیتا، اپنے بچوں بچیوں کا خیال نہیں رکھتا، اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا. ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار اڑوس پڑوس سب اس سے تنگ ہیں. اور یہ کہتا میں جہاد کروں. آپ اندازہ کریں اس قابل ہے یہ جہاد کریں. یہ جتنی میں نیگیٹو باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ان میں سے صحابہ کے اندر کچھ نہیں پایا جاتا تھا جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اتنی گندگی میں گنوا رہا ہوں اور ابھی باقی بھی ہے. اگر یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے تو واللہ آپ جہاد نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. حقوق العباد جو پورے نہیں کرتا وہ جہاد کرے گا، حقوق اللہ جو پورے نہیں کرتا وہ جہاد کرے گا. یاد رکھیے یہ چوریاں کرنے والا، یہ ڈاکے ڈالنے والا، آپ اندازہ کریں کچے کے ڈاکو ویڈیو بنا کے کہتے ہیں ہم بھی جہاد کریں، ہم بھی جہاد کریں. جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈال غریب مسکین لوگوں کا اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان پہ ظلم ستم کے لمبی داستان. ہمارے اندر ایک بھائی بیٹھا جس کے ساتھ یہ گزری، ہم اس کے رابطے میں تھے. اللہ کی قسم اس قدر ظلم کرتے ہیں. اور ریاست، ساری ریاست، غوری غزنوی کے بیٹے سارے کہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کچے کے ڈاکو یہ کہتے ہیں انڈیا سے لڑیں گے، فلسطین سے لڑیں گے، ہمارے پاس ٹینک توپے اور جہاز ہیں. اور کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے. یہ چوریاں ڈاکے کرنے والے یہ کہتے ہیں جی ہم جہاد کریں گے. یہ دھوکہ دینے والے، یہ فراڈ کرنے والے، منڈیوں میں بیٹھ کے مکس کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، 1 اور 2 نمبر چیز کو مکس کر کے ریٹ کم کرنے والے، حرام کھانے والے، سود کھانے والے، جوئے کی کمائی کھانے والے، میچ لگانے والے، فکس کرنے والے، سارے حرام کھا کہتے ہیں جی جہاد. ایسے نہیں ہوگا. باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یاد رکھو جب جسم پہ پھوڑے بڑے ہو جائیں نا، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اب کڑوی دوائیاں کھانی پڑیں گی، پھر جا کے یہ ٹھیک ہوگا. یہ پورے معاشرے کے گندے پھوڑے ہمارے جسموں پہ ابھر چکے ہیں. جب تک کڑوی دوائیاں نہیں کھائیں گے یہ ٹھیک ہونے والے نہیں. جہاد کرے گا، مجاہد بنے گا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ نشہ کرنے والا، یہ چرس کے سگریٹ پینے والا، یہ نسوار کا رسیہ. اگر تو یہ جہاد میں نسوار اور سگریٹ نہ ملی تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتانا. یہ چرچ کے سوٹے لگانے والا، یہ میرا ممی ڈیڈی چرسی کلین شیو کر کے ہے، شام کو سرخی پاؤڈر لگا کے کار نکالتا ہے گراج سے، 2 لفنگے یار اور بٹھائے، چل کہاں چلے؟ آئس پینے چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حلال نشہ، آئس پینے چلتے ہیں. انا للہ و انا. یہ جہاد کرے گا. آپ اس کی آئس پینے والے کی ایپ بھی کھول کے دیکھ لیں، اس کے انسٹاگرام کو کھول کے دیکھ لیں، سارے لکھا ہوگا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے تیار. انا للہ و انا الیہ. قومیت پہ فخر کرنے والا، اور میری قوم یہ ہے، میری برادری یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، اس پہ فخر کرنے والا، اپنے وطن پہ فخر کرنے والا،
چٹے رنگ پہ فخر کرنے والا، اپنی نسل پہ فخر کرنے والا، خاندان پہ فخر کرنے والا، اپنے صوبے پہ فخر کرنے والا، اپنے محلے اور علاقے اور شہر پہ فخر کرنے والا، یہ کہتا ہے جی میں جہاد کروں، میں جہاد کروں۔ زبان کے اوپر کٹ پڑتے ہیں، تو سریکی میں پنجابی، تو اردو، تو فلاں اور تو فلاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں جہاد کروں گا، جہاد، مجاہد بنے گا۔ اللہ اکبر۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض حصہ کتاب میں سے اس پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ یہ جو شراب پینے والا ہے نا، اسے کہا یہ کتے کا گوشت کھائے گا، یہ کہے گا کیا بات کرتے ہو مولوی صاحب، حرام ہے۔ اچھا چل سور کا کھا لے، کہے گا نہیں نہیں حرام ہے، اور سامنے اس کی شراب کی بوتل رکھ دو، وہ کہے گا نہیں یہ جائز ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارو گے تو مجاہد بنو گے۔ جو دل مانے وہ اسلام ہے، جو دل نہ مانے وہ جناب مولوی صاحب کی سختی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی سختی نہیں، تو مولوی صاحب کی سختی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں صبح سویرے اٹھ کے دکان پہ، مکان پہ، اپنے کاروبار، گاڑی پہ پہلے قرآن چلاتا ہے یہ مجاہد، پہلے قرآن چلاتا ہے، سبحان اللہ، پہلے قرآن، اور پھر اس کے بعد قوالی چلاتا ہے شرکیہ، پھر اس کے بعد سارا دن گانے چلاتا ہے۔ اور جب اس کو منع کیا جائے یاد بند کر دے اللہ سے ڈر، کہتا ہے میں نے صبح قرآن چلایا تو تھا، صبح تو چلایا تھا، پھر اب چلاؤ، سارا دن قرآن سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم ان کی چاہتے، ان کے پسند دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان جو جہاد کا دعوے دار ہے، مجاہدین کا دعوے دار ہے، کہتا ہے میں لڑوں گا فلسطین کے ساتھ، مل کے لڑوں گا اسرائیل کے خلاف، اور یہودیوں کو قتل کروں گا، اور بنیے ہندو بنیے کو کاٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں سنا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اس کو نہیں پسند۔ کیوں نہیں پسند؟ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پسند نہیں ہے؟ اس کو معاذ اور معوذ کیوں نہیں پسند؟ اس کو عبداللہ ابن عباس کیوں نہیں پسند؟ اس کو عبداللہ ابن زبیر کیوں نہیں پسند؟ اس کو عبداللہ ابن عمر کیوں نہیں پسند؟ اس کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نہیں پسند؟ اس کو معاذ اور معوذ کیوں نہیں پسند؟ اس کی پسند کافروں کے ہیرو، وہ جو پوری دنیا کے سب سے زیادہ غلیظ ترین لوگ ہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹر، وہ اس کے پسندیدہ ہیں۔ اور کہتا ہے جناب اس کی ذرا سی ناک بھی کسی ایکٹر سے مل جائے نا تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، یہ مجاہد فخر کرتا ہے، کہتا ہے میری ناک فلاں ایکٹر جیسی ہے، دیکھو میں ہنستا ہوں تو میری شکل اس جیسی لگتی ہے نا، ہاں تیری شکل ضرور اس جیسی لگتی ہے، تو ہے ہی اس جیسا، تو رہے گا بھی اس جیسا، قیامت کے دن اللہ تجھے کھڑا بھی اس کے ساتھ کرے۔ یہ مجاہد کی شان ہے، یہ جو ہمارا دعوے دار مجاہد ہے، یہ اس کے کرتوت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائی یاد رکھیں، اسی طرح خواتین اسلام، ان سے بھی گزارش کہ وہ بھی اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ کیوں صلاح الدین ایوبی دنیا میں نہیں آ رہے، طارق ابن زیاد نہیں آ رہے، محمد بن قاسم نہیں آ رہے، یہ سارے ہمارے جو گزرے لیڈران شیر اسلام جو گزرے، آخر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ماؤں نے وہ دودھ پلانا چھوڑ دیے؟ ماؤں کے اندر وہ غیرت و حیا ختم ہو گئی کہ جن کی گودوں میں کوئی اسلام کا لیڈر ہی نہیں آ رہا، کوئی علماء پیدا نہیں ہو رہا، محدثین پیدا نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اسلام کی بیٹی بازاروں کی رونق بنے گی، پردے کو چھوڑے گی اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت لباس اور برقعے پہنے گی، اور اپنے کزاد، یہ چچا زاد، مامو زاد، خالہ، اس سے کس چیز کا پردہ؟ اس سے تو قاری صاحب پردہ نہیں ہوتا، یہ تو میرے بھائی ہیں، ہم بچپن میں اکٹھے کھیلتے رہے، میری بہنا، میری بیٹی تو ضرور کھیلتی رہی ہے، وہ بچپن تھا، چھوٹے تھے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے اوپر شریعت کے کچھ قانون لاگو ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ تمہارا بھائی کہنے سے نہیں بنے گا، وہ کزن ہے، تیری اس سے شادی ہو سکتی ہے، لہٰذا آج کے بعد پردہ، گھروں کے اندر پردے کا نظام۔
لباس باریک نہیں پہننا، لباس اس طرح کے نہیں پہننے کہ خاندان کے مرد دیکھیں، دوسری عورتیں دیکھیں اور آپ کی مثالیں باہر جا کے بیان کرتی رہے۔ خواتین اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھ کے فیشن سمجھتی ہیں، واللہ باللہ یہ کچھ نہیں ہے، سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں۔ مجاہد کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندیوں، ایک طرف تم روتی ہو مسلوں پہ بیٹھ کے فلسطین کے لیے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، اور اپنے افغانی بھائیوں کے لیے، اور اپنے ایریٹیریا کے بھائیوں کے لیے، اور اپنی برما کی بہنوں کے لیے، آپ چچن مجاہدین کے لیے روتی رہی ہیں، آپ روس کے خلاف اللہ کے سامنے دعا کر کے روتی رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسی بی بی بہن ماں جو اللہ کی نافرمانیاں کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف چلے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد کر دیتا ہے۔ مجاہد ایسا نہیں ہوتا، مجاہد ہوتا ہے اخلاص والا۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، وہ اخلاص جو صرف لڑتا ہے اللہ کے لیے، وطن کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، نسل کے لیے نہیں، کسی اور کاز کے لیے نہیں، کلمۃ اللہ، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی شریعت کو غالب کرنا، اور کوئی مشن، یہ ہوتا ہے مجاہد اخلاص والا۔ جس کو یہ نہ ہو میری فوٹو چھپے، میرے اخبار میں نام آئے، یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے مجاہد سے آپ کو جلائے گا جہنم، جو یہ چاہتے ہیں۔ اخلاص والا جو ہوتا ہے، اللہ مالک الملک جو ہے اس کی شہادتیں قبول کیا کرتا ہے۔ اسی طرح ثابت قدم رہنے والا، صبر کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، اور اسی طرح مجاہد اسباب کا بھوکا نہیں ہوتا، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپناتا ضرور ہے لیکن توکل اپنے رب پہ رکھتا ہے، مکمل بھروسہ اپنے رب پہ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غوری غزنوی ہوں گے تب بھی، نہیں ہوں گے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہوتے ہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں مجاہد بننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جتنی کمیاں ہیں جو ایک مجاہد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو وہ کمیاں دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا